السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیڈ ہیبٹس کے نام سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ سوالات آ رہے تھے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ ہر کمیونٹی کا نام لے کے کچھ القاب لگائے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ کے لوگ جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں، فلاں جگہ کے لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں، فلاں مقام کے لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر سانپ جا رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا، لیکن پنجابی ہے تو اس کو مار دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سانپ نظر آیا تو اس کو چھوڑ دینا، بنگالی کو مار دینا۔ کچھ کہتے ہیں اگر بچھو نظر آیا تو اس کو چھوڑ دینا، حیدرآبادی کو مار دینا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں الگ الگ کمیونٹی کا نام لے کے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو آج جو سوال کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سر آپ بھی حیدرآباد سے ہیں، حیدرآبادیوں کی کچھ خصلتیں ہیں، وہ کسی دوسرے اسٹیٹ سے حیدرآباد آئے اور پڑھ کے لکھ کے کچھ عرصہ کام کر کے 10-15 سال واپس چلے گئے اپنے اسٹیٹ۔ تو انہوں نے جو فیل کیا ہے وہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ حیدرآبادیوں کی خصلت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے کہا بھائی میں بتا دوں گا، لیکن نہیں ویڈیو بھی بنائیے۔ تو میں چلیے بینگ اے حیدرآبادی میں اپنے ان تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے اور میرے ماں والد والدہ کے لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں سے جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ میں بھی ایک حیدرآبادی ہوں، میرے دل میں بھی محبت ہے اپنے شہر سے، اپنے لینگویج کے سٹائل سے، دکنی زبان سے اور دہقانی لہجے سے۔ ہمارے پاس کی شاعری بڑی مشہور ہے، بڑے بڑے آرٹسٹ، اچھے لیڈر پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس، اچھے فنکار پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ببن خاں ایک مشہور ہستی رہ چکے ہیں، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے۔ بہت کچھ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ اب آج میں صرف آپ کو ان خصلتوں کے بارے میں بتاؤں گا جس پہ دنیا بھر کو اعتراض ہے، جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہمارا نام ہے اس پہ دھبا لگ رہا ہے۔ ہمارے پاس چار مینار ہے، ہمارے پاس جو ہے قلعہ گولکنڈہ ہے، 7 ٹومز ہیں، ہمارے پاس بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں، سالار جنگ میوزیم ہے، موسیٰ ریور ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آل اوور دا ورلڈ ہمارا نام خراب ہو رہا ہے؟ تو اس میں جو سچائی کے ساتھ میں ناپ تول کے جو بات کروں گا وہ یہی ہے کہ اب فی الوقت تو ہمارے پاس جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے، ریاکاری بہت عام ہو گئی، پوری دنیا میں ہے برائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں صرف حیدرآبادیوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے بڑے پارسا ہیں، نہیں، میں تو اپنے گھر کی بات کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا بیٹا یہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھر میں۔ زیادہ زیادہ مثال دوں گا کہ دیکھو ان کے گھر میں بھی یہی حرکتیں ہو رہی تھی، آج ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ منافقت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے حیدرآبادیوں میں۔ آپ کے منہ کے سامنے تعریف کریں گے، آپ کی پیٹھ کے فوراً پیچھے کرسیاں ڈال کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پیار سے ارے آپ تو سر، آپ تو بڑے، آپ تو فنا ہو، آپ اٹھ کے جائیے وہاں اپنا ریکارڈنگ پہ فون آن رکھ کے دوسرے فون کو ملا کے وہاں چھوڑ کے چلے جائیے، پھر سنیے جو مزہ آتا ہے آپ کو۔ یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ شخصیت، یہ ان کا حلیہ، اور آپ کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا نام لے کے اچھالیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے، سامنے آتے ہی تعریفیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا وہ دیا ہے، کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا اور تہمت لگانا تو وہ تو زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ تو کراہیت کے اعتبار سے ایسا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، اس بارے میں زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ آدمی کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو وہ بہت برا فیل کرتا ہے، جب وہ خود کرتا ہے کسی کے ساتھ وہ برائی تو اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ بولتے ہیں نا اپنی پیٹھ اپنے آپ کو نہیں دکھتی، بول کے۔ ایک خرابی جو ہمارے پاس ہے وہ انجان مارنے کی خرابی، یعنی ایک آدمی تڑپ رہا ہے، آپ اس کو پانی نہیں پلا سک رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں ابھی لا کے دے رہا ہوں، اور مطمئن بھی کر دیا آپ نے اس کو۔ اگر آپ پہلے اٹیمپٹ میں کہہ دیتے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، پھڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایک خطرہ پانی پلا دو، ایک گھٹ پانی پلا دو، جان جا رہی ہے میری، میں بہت کریٹیکل سچویشن میں ہوں، میرے اوپر پولیس کیس ہو رہا ہے، یا میری جان جانے والی ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا میں کسی دواخانے میں ایڈمٹ ہوں، آپ یا تو انکار کریے،
انکار کرنا سیکھیے. ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، وہ فارمولا یہ ہے کہ تھوڑی دیر انجان مارو، انہیں خود ہی سمجھ جاتا کہ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ اتنی زہریلی صفت ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. آپ کے منہ پہ کبھی انکار نہیں کریں گے، گھماتے رہیں گے، بلکہ اتنا اطمینان دلا دیں گے کہ میں کر رہا ہوں بھائی، ابھی کر رہا ہوں میں. آپ کال کریے، ارے کیا بات ہے صاحب، آپ کا کال آ گیا، واللہ میں ابھی کرنے والا تھا آپ کو کال، بس ایسا فون اٹھا رہا تھا آپ کو ملاؤں گا، بلکہ آپ کا کال آ گیا. کیا محبت ہے صاحب. او ہو. تو عذراء کرم لوگوں کے ساتھ صاف صاف بات کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ اتنی ذلیل حرکت ہے منہ چھپانا. فون بجتے رہتا، آپ ڈسکنیکٹ کر دیجئے. سامنے والا سمجھ جاتا میرا فون انہوں دیکھے بھی اور ریجیکٹ کرے کال. ہاں ہمارا کال ریجیکٹ کرتے، پھر دوسرا کال آتا، پھر ریجیکٹ کرو آپ، پھر تیسرا کال آتا. ارے میں کال کرتے جا رہا ہوں، آپ ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں. بھائی میں اس لیے ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا. کبھی آپ بھی ریجیکٹ کریے میرا فون. مجھے اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ نے دیکھ لیا. یا تو میں یہ سمجھوں آپ کے پاس فون نہیں ہے، کہیں چھوڑ دیے ہوئے ہیں آپ. اتنے لاپرواہ اور اتنے ذلیل قسم کے آدمی ہیں، آپ کو اپنے فون کا ہوش نہیں ہے، پھر آپ ہمیشہ فون سائلنٹ پہ رکھتے. اوہو، بہت بڑے آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ. تیسری، میں یہ سوچوں گا آپ مرور تو نہیں گئے، کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا آپ کا. یا پھر میں یہ سوچوں کہ اتنا غلیظ تھرڈ کلاس کیڑا ہے یہ اتنا ذلیل اور کمینہ اور اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے. آدمی بھی بولتے ہوئے وہ نہیں ہو رہا، حیوان سے بدتر ہے جو انہیں دیکھ کے فون کو جو ہے ریسیو نہیں کر رہا. تو بات سمجھ میں آ جاتی. پھر بھی میں بار بار پوچھتا ہوں بھائی سب خیریت تو ہے؟ لندن میں نے یہ محسوس کیا ہے، اگر کوئی اتفاق سے ہارن بجا دیا روڈ پہ چلتے ہوئے، ساری گاڑیاں بازو ہو کے رک جاتے اور سب کے سب دعا کرتے، پریئر کرتے، ہو گاڈ اس کو سیو کرنا، اس کی فیملی کو سیو کرنا. انہیں ہارن کیوں بجایا؟ ضرور کوئی بڑی پرابلم ہو گئی ہوں گی. کیا لیول ہے سوچ کا ہمارے پاس. ہارن نہیں بجایا تو بولتے بھائی اب زندہ ہے نہیں ہے، یہاں نہیں چلتا ایسا، ہارن پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تب سامنے والا ہٹتا. ابے گدھے، سامنے والا کہاں سے ہٹے گا؟ اس کے سامنے والا بے غیرت کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے اس سے بڑا بے غیرت کھڑا ہوا ہے، اس سے آگے کئی 4 بڑے بے غیرت کھڑے ہوئے ہیں. پولیس والے سگریٹ پی رہا، کوئی یہ کر رہا ہے، ٹریفک کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ کاروبار ہو رہا ہے. یہ ہمارے یہاں کی بڑی بڑی خرابیاں ہیں جس سے ہم بہت بری طرح ڈاؤن فال میں چلے جا رہے ہیں. انجان مارنا تو اعوذ باللہ، حیدرآبادی بول دیا تو بس. کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ ایک عورت بولی تھی مجھے، پاکستانی، حیدرآبادی بڑے فسادی. اللہ محفوظ رکھے بھائی. ایسا یہ بری عادتیں چھوڑ دیجئے. ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے. شرم آ رہی بولتے ہوئے لوگوں کو میں حیدرآبادی ہوں. پلیز اسپیشل ریکویسٹ.